The Honorable Governor of Sindh, Mohammad Zubair, has arrived at the venue. May I request him to join us up on the head table. Ladies and gentlemen, a big round of applause as a welcome to the Honorable Governor. The Honorable Governor is, of course, escorted by our distinguished host for the evening, Mohammad Asfar Ehsan. Asfar, may I request you to kindly invite the people you'd like on the head table, please? شبر زیدی صاحب پلیز آپ اسٹیج پر آ جائیں. شبر زیدی صاحب, میرا کراچی گروپ سے محمد عمران احمد صاحب, ویئر از عمران احمد. ڈاکٹر مصدق پلیز جوائن اس. اس وقت ہمارے یہاں جماعت اسلامی سے ان کے امیر کراچی انجینئر حافظ نعیم الرحمن صاحب آ چکے ہیں, اور پاکستان زمین پارٹی سے اس وقت ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب بھی موجود ہیں. اور اس انوگرل کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو ڈبیٹ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ شروع ہو جائے گی. سدرا اوور ٹو یو. عمران احمد صاحب فرام مائی کراچی گروپ آلریڈی از ہیئر. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ پلیز. Assalamu alaikum, adab, and a very good evening. I am Sidra Iqbal, and it is my pleasure to welcome you all to this collaboration for change that we call Reviving Karachi. اور مجھے بار بار ریمائنڈ کر رہے ہیں اسفر کہ آج ہماری گفتگو زیادہ تر اردو زبان میں ہوگی یقیناً, اور خاص طور پہ کراچی کا تو یہ خاص شیوا ہے. بات انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو, بات کہنی چاہیے. اور میرے خیال میں دنیا کی سب سے زیادہ کٹھن چیز یہ ہوتی ہے جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کو سنا اور سمجھا نہیں جا رہا. آج اس بات سے شروعات کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جن کا سلسلہ کچھ گزشتہ 10 سالوں میں, ایک دہائی میں ایک طرح سے ٹوٹ گیا تھا, تھم گیا تھا, کڑی کو وہیں سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. ہمارے درمیان آج بہت سارے ایسے دوست موجود ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے, جو یہیں پہ پیدا ہوئے, یہیں پہ انہوں نے اپنا سرمایہ, اپنی زندگی کا حاصل ضرب یہیں سے کمایا ہے. لیکن ہمارے درمیان وہ لوگ بھی ہیں جو کراچی سے باہر سے آئے ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ بسے ہیں یا اس کو آج وزٹ کر رہے ہیں, تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پہ آئیں. بیکاز اسفر ہیز آلسو پٹ اے فنٹاسٹک کانفرنس ٹوگیدر جس کا نام فیوچر سمٹ تھا. اور کل جب آپ لوگ فیوچر کی بات کر رہے تھے تو جسٹ اکراس دا اسٹریٹ میں ایک اور کانفرنس میں موجود تھی جس میں کراچی کے ورثے یعنی ہیریٹیج کی بات کی جا رہی تھی. تو کراچی کے بارے میں جب بھی ذکر کیا جاتا ہے یہ دو دھاریں ہمیشہ ساتھ ساتھ بہتی ہیں, یعنی ہمارا پاسٹ, ہمارا گزرا ہوا کل, اور ہمارا آنے والا کل. لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے آج کو کس طرح سرو کر رہے ہیں. آج جو زیادہ تر ہم بات کریں گے وہ اسی آج کی کریں گے, اور اس کا ہم باقاعدہ آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے کرنا چاہیں گے. اس کے لیے ہمارے دوست فاخر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ وہ پاکستان کا قومی ترانہ آپ کے سامنے پڑھیں, اور آپ سب سے گزارش ہوگی کہ ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم. اوکے, میوزک پلیز. پاک سرزمین شادباد, کشور حسین شادباد, تو نشان عزم عالی شان, عرض پاکستان مرکز یقین شادباد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت امان, قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد, شادباد منزل مراد. پرچم ستارہ ترجمان ماضی شان حال, جانے استقبال, سایہ خدائے ذوالجلال. Thank you very much.
اور اب اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاک اللہ خیراً۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو بیان کرنے یا بولنے کا ہنر سکھایا، جس سے وہ اپنی انٹیلیجنس، جس سے وہ اپنے تحفظات، اپنی عقل، اپنے شعور کا اظہار کر سکے۔ ہم اکثر اس چیز کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، ہم اکثر اس بات کو بہت غیر اہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس شہر نے کئی دفعہ ایسی صورتحال دیکھی ہے، نپٹی ہے، صحیح ہے، جب کوئی بات کہی گئی اور پورا کا پورا شہر جل اٹھا۔ ہم نے اس بات سے کیا سیکھا، کیا نہ سیکھا، یہ میرے خیال میں ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آج جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں کہ ہمیں ریوائول آف کراچی کی بات کرنی پڑ رہی ہے، بحیثیت ایک کراچی میں رہنے والے کے، کراچی میں بسنے والے کے، ایک کراچی کے شہری کے، میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اور میرے کچھ میڈیا سے دوست یہاں پہ موجود ہیں۔ اس سلسلے کی شروعات اسفر کے ہاں ہونے والے ایک ڈنر ارینجمنٹ سے ہوئی، ایک چھوٹا سا ڈنر جس نے اس بات کو دوبارہ ہوا دی کہ کیا ہمیں کراچی کے بارے میں بحیثیت کراچی آئٹس غور سے سوچنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے بننے والی ایک رپورٹ جب جیو پہ چلی تو اس رپورٹ کی شروعات، اور آئی واز دا فرسٹ ون ٹو پروٹیسٹ اباؤٹ اٹ، از اجڑے ہوئے کراچی کو دوبارہ سنبھالنے کی بات کی جائے۔ اجڑنا بہت بڑا لفظ ہوتا ہے، اور اگر ہم آج کی دنیا میں رہتے ہیں تو جو مناظر ہم سریا کے حوالے سے یا پھر جہاں پہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے، میکسیکو وغیرہ، وہاں سے آنے والے امیجز کو دیکھ کے تو شہر کے اجڑنے کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن کراچی is very much alive, and I can say that with a lot of pride when we see all the people here today. But there is a lot of concern. ہمارے شہر کے مسائل اپنی جگہ، اس کی تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن اس کا جذبہ اور اس کی زندہ دلی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنے آپ رواں دواں ہے، اس کو آپ جتنا اگنور کریں، اس کے وسائل نہ بھی دیں، تب بھی یہ چل رہا ہے۔ ہم نے اس میں سے کئی چیزوں کو ایز اے گیون لے لیا ہے کہ چلیں جی نہیں آپ کرتے، ہم خود ہی اس کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن گورننس سے کیا ہے۔ ایک وقت ہم کہتے تھے اچھی سڑکیں دے دیں، کچرا اٹھا دیں، ہسپتال بنا دیں، اسکولز بنا دیں۔ اب ہم کہتے ہیں کچھ نہیں، بس جان اور مال کا امان دے دیں، باقی ہم سب خود کر لیں گے۔ تو اس کے بیونڈ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا واقعی ہم وی آر ریسیڈنگ
یا ہم پولیٹیکل پروسیس میں انگیج ہونا ہی نہیں چاہتے. پولیٹیکل ٹیمپرامنٹ بھی اس شہر کا جس طرح بدل رہا ہے اس پہ بات کریں گے. آج اس شہر کے بہت سارے سپوت, بہت ساری فورسز, بہت سارے ایسے ہاتھ جن کے پاس وہ وسائل بھی ہیں, جن کے پاس وہ طریقہ بھی ہے کہ اس شہر کو سنبھال سکیں, ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. میرے خیال میں اصفر احسن کے سر پہ یہ صحرا بنتا ہے کہ ان کو سب کو ایک چھت کے نیچے ایک پلیٹ فارم پہ جمع تو کیا. اب اس سے آگے یہ کاروان کیسے چلے گا, کس طرح یہ فورسز ساتھ مل کر بیٹھتی ہیں, سلیوشنز نکالتی ہیں, یا ایک دفعہ پھر تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, یہ ایسا ہی تھا, ایسا ہی چلے گا, یہ مسائل ہم نے انہیرٹ کیے ہیں, کیا گفتگو اس سے آگے بڑھے گی یا نہیں, یہ آج ہم دیکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہوگی کہ کڑے سوال کیجیے گا جب سوالات کا موقع آئے. ہم ان سے سننا چاہیں گے کہ ان کے پاس سلیوشن کیا ہیں. مسائل کو ہم بخوبی جانتے ہیں کیونکہ ہم اسی شہر میں رہتے ہیں. بات کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے یہاں پہ میں محمد اصفر احسن کو دعوت دینا چاہوں گی. ان سے جانیں گے کہ مرکزی خیال کیا تھا, کیا ان کو سوجی, کس طرح انہوں نے مسائل کو فیس کیا, فیوچر سمٹ کے بعد ریوائول آف کراچی تک کا یہ سفر اور اس سے آگے کا سفر وہ کیسے دیکھتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی محمد اصفر احسن کو. تھینک یو سدرا. میں نے کوئی تقریر تیار نہیں کی ہے, تو جو گفتگو میں دل میں ہوگی وہ آپ سے کرنا چاہوں گا. دا فیوچر سمٹ اور پھر اس کے بعد ریوائونگ کراچی. بظاہر بڑا مشکل کام لگتا ہے کہ کراچی کو ریوائیو کرنا بہت مشکل ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اجڑا ہوا کراچی, تو اجڑا ہوا نہ کہیں, بٹ میری نظر میں کراچی اس وقت انفراسٹرکچر کے حساب سے کولیپس ہو چکا ہے. اینڈ دس واز دا بیسک آئیڈیا جب میں نے انیشیٹ کیا کہ ایک ایڈوکیسی کیمپین اسٹارٹ کی جائے, اور اس میں صرف سول سوسائٹی نہ ہو. ہمارے یہاں بہت اچھے کام سول سوسائٹی کر رہی ہیں, بٹ جو میرا بلیف تھا وہ یہ تھا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کنٹری کی, چاہے ہم کراچی کی بات کریں, چاہے ہم سندھ کی بات کریں, چاہے ہم پورے پاکستان کی بات کریں, تو چینج ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے تھرو اس کنٹری میں آئے گا. یہ میرا بلیو ہے. اور اس کے لیے پھر میں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہمارے جاننے والے تھے ان سب کو ملنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد گورنر صاحب ایک ڈنر پر آئے. وہاں ہم نے ایک ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جمع کیا, جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی ٹاک نہیں کی تھی. ہم نے صرف سول سوسائٹی کا ایک سلسلہ رکھا, اور ہمارا پلان یہی تھا کہ نیشنل ڈائلاگ میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول چانس دیں گے اور وہ اپنا ایک فیوچر روڈ میپ ڈیفائن کریں. تو آگے جانے سے پہلے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کا کہ انہوں نے یہاں تشریف لائے پہلی بات, اور ہر اچھے کاز کے پیچھے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی انڈیویجول اس سوسائٹی میں کر رہا ہو. جب سے یہ آئے ہیں ان کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں, اور جو بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ آج گورنر ہاؤس کا جو دروازہ ہے وہ کسی بھی کنسٹرکٹیو کام کے لیے اوپن ہو چکا ہے. اور اگر میں ان کی ٹیم کو مبارکباد نہ دوں, ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے ان کی ایکول کنٹریبیوشن ہوتی ہے, تو ہمیں اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آج کی اس محفل میں ہم نے 6 پولیٹیکل پارٹیز جو کراچی میں مین تھیں ان کو انگیج کیا ہے. اس میں پاکستان پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب یہاں موجود ہیں, انیس قائم خانی یہاں پہ موجود ہیں, اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ اسپیشلی تشریف لائے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اس کے بعد MQM پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں یہاں تشریف لائے گی, ان کا بھی ایک سیشن یہاں پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا ایک سیشن ہے جو کلوزنگ سیشن ہوگا, اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے میرے بہت محترم دوست ڈاکٹر مصدق ملک جو اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور اسپوکس مین ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے, وہ اسپیشلی اس پروگرام کے لیے اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. فی الحال تو بحرین سے آئے ہیں, لیکن بیسیکلی اسلام آباد سے ان کو PMLN نے نامینیٹ کیا اور یہاں پر موجود ہیں. اور PTI سے جو ان کے سندھ کے صدر ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہ موجود ہیں. تو یہ تو آج کی ایک محفل ہے, اس میں یہ سارا ڈائلاگ ہوگا اور ایک
ہر طبقے کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ موجود ہے. یہ صرف کارپوریٹ اور بزنس سرکل نہیں ہے بلکہ ایجوکیشن سیکٹر کے بہت لوگ یہاں پر ہیں, ہیلتھ سیکٹر کے لوگ ہیں, شہر کی جو ایکچوئل انٹیلیجنسی ہے وہ ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ آئی تھنک لوگ یہاں پہ فردر ابھی تشریف لائیں گے. آفس ٹائمنگز چل رہے ہیں. تو میرا جو میں نے اپنے گھر پہ بھی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمیں ایک تو اچھے کام کو اچھا اور برے کو برا کہنا چاہیے. ہم پہلے پاکستانی ہیں اور اس کے بعد ہماری کوئی ایفیلیشن ہے. ہم مہاجر, سندھی, پنجابی, بلوچ, پٹھان بعد میں, ہم پہلے پاکستانی ہیں. اور اگر میں کسی ایک پارٹی کو لائک کرتا ہوں یا میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے غلط کام کو غلط کہنے کی جرات پیدا کر سکوں اور جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے اچھے کام کو میں اچھا کہہ سکوں. تو اس مقصد کے تحت میں جب ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملا تو ان سب نے بہت اپنا سپورٹ دیا. میرے گھر پہ بھی آئے اور آج بھی سب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. تو اگر آج پچھلے 4 سال میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کراچی کے ایشو پہ ایک چھت کے تلے جمع نہیں ہوئی تھی تو آج کم از کم یہاں پہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جمع ہیں. تو شبر زیدی صاحب کو میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی, ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکنامک مینیفیسٹو میں اور بہت ساری چیزوں میں ان سے کنسلٹ بھی کرتی ہیں. کراچی کے لیے ان کے دل میں نے درد دیکھا ہے جو میری ایفیلیشن 15 سال 16 سال کی ان کے ساتھ ہے. ہم نے ٹریول بھی کیا اور میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایک کراچی کے شہری کی حیثیت سے اسٹارٹ کریں, اپنا ایک ویو دیں اور اس کے بعد گورنر صاحب اپنی خیالات کا اظہار کریں گے انوگرل میں اور اس کے بعد پھر ہمارے دوسرے سیشن شروع ہوں گے. تو میں فردر بات اب نہیں کروں گا. آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. اور مجھے ایک امید ہے, میں نے اپنے گھر پہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم بلیم گیم پہ نہ جائیں. آج کے ڈسکشن میں ہم کنسٹرکٹیو بات کریں. کس پارٹی کے پاس فیوچر روڈ میپ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں مسئلے مسائل پتہ ہیں. میری جو پولیٹیکل لیڈرشپ سے ڈسکشن ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسئلے مسائل پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کا مسئلے ہیں کیا اس شہر کراچی کے. ہم تو اوور آل ایک لارجر پکچر پہ جاتے ہیں بٹ جو ایکچوئل یہ صحیح کس طرح سے ہوگا, کیا ڈائریکشن ہوگی. تو میرا خیال ہے آج کی اس ڈسکشن کے بعد تھوڑا سا ایک روڈ میپ ضرور کلیئر ہوگا. اور یہ صرف ڈائلاگز یا ڈنرز کی حد تک ریوائیونگ کراچی انیشیٹو لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اس پہ ہم کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پروجیکٹس بھی اسٹارٹ کریں گے جس کا ہم کلیم بالکل نہیں کریں گے, انشاءاللہ اس کو ڈیلیور کر کے اس میں آگے بڑھیں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو اسفر. اور اب ہونے والی ہماری محفل میں جو گفتگو ہے اس کو تھوڑی سی سمت دیتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے جب ہم شبر زیدی صاحب کو دعوت دیں گے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شعبے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پہ ایک اسٹریٹجک نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا ایک اسکالرلی انٹرسٹ ہوتا ہے اینڈ وی ڈیفینیٹلی سی شبر صاحب ایز ون آف دوز پیپل. تو انہوں نے بہت محنت کے ساتھ کچھ نقائط یہاں پہ ہمارے سامنے رکھے اور یہ کہا ہے کہ ان پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اف آئی لک ایٹ دا پینل, اور یہ دوہری ذمہ داری ہے میرے اوپر کیونکہ ویسے تو اسفر نے کہا کہ تمام شعبۂ زندگی سے لوگ یہاں پہ ریپرزینٹڈ ہیں لیکن اس پینل کی طرف اور آج کے اسپیکرز کی طرف دیکھتی ہوں تو اس میں خواتین نہیں ہیں. میرے علاوہ آپ کو اور کوئی خاتون اس پینل پہ نہیں ملے گی تو مجھے دوہری ذمہ داری ہے کہ میں خواتین کی آواز بھی آگے بڑھاؤں. اور کویسچنز جب ہم لیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ پھر ایک باعث ہم بلٹ ان آلریڈی کر رہے ہیں کہ خواتین کو ترجیح دی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک اسٹیٹ آف امنیجیا ہوتا ہے جب ہم آفس میں پہنچتے ہیں, جب ہم ووٹ لے لیتے ہیں, اس کے بعد اچانک سے ایک پلان دوبارہ تیار کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہم نے انہیرٹ کیے ہیں. ہمارا یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو بلانے کا پہلا مقصد یہ ہوگا کہ اگر وہ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ ان کی ادراک میں کراچی کے مسائل کیا ہیں اور وہ کیا پروپوز کرتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا. یہاں پہ بہت ساری ایسی ہستیاں موجود ہیں جو میرے ساتھ پولیٹیکل ڈسکشنز میں انگیج کر چکی ہیں. تو کراچی اپنے آپ میں ایک بہت وسیع شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے. یہ اور بات ہے کہ سینسس اب ہمیں پاکستان کا دوسرا بڑا شہر مانتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پاکستان کے سب سے بڑے شہر ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے مسائل بھی بہت بڑے ہیں. تو ان مسائل کے سلوشنز کو آپ کی نظر میں مین اس میں پرائیورٹیز یا ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور آپ اس کا روڈ میپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں. یہ 2-3 ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, ہماری توقعات ہوں گی آج کے ہمارے پولیٹیکل اسپیکر سے. وداؤٹ اینی فرڈر اڈو, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میرا ساتھ دیجیے یہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے اپنی بھرپور تالیوں میں جناب سید محمد شبر زیدی صاحب کو. از اے سینئر پارٹنر ود AF فرگسنز اور ان سے جانیں گے کراچی کا ایک اوور ویو.
میں ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ انوگرل میں میرا پلان یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہوں گے ان کو بھی ہم یہاں پہ دعوت دیں گے. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کمپلیٹ نہیں تھیں, تو جو 2 پارٹیز یہاں پہ موجود ہیں ان کو پھر میں نے اوپر نہیں بلایا. تو یہ جو انوگرل میں لوگ ہیں وہ پرسنل کیپیسٹی میں اپنی یہاں پہ موجود ہیں. تو میں نے کہا کلیریفائی کرتا چلوں کہ کوئی کسی ایک پارٹی کی زیادہ ریپرزنٹیشن یہاں پہ ہیڈ ٹیبل پہ اس وقت نہیں ہے. جسٹ ان انوگرل سیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محمد زبیر صاحب گورنر سندھ, مصدق ملک صاحب, مصطفیٰ اقبال صاحب اور میرے بھائی جو موجود ہیں, یہ اسفر صاحب نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میں اس کا ڈائلاگ سیٹ اپ کروں. میرا یہ پریزنٹیشن تھوڑا انگریزی میں ہے اور کوشش کروں گا کہ جتنا اردو میں سے کر سکوں بہتر ہے. میرا جو پریزنٹیشنز ہیں اس کو میں نے اسفر سے ایگری کر کے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک پارٹ میں اس وقت پریزنٹ کروں گا آپ کے سامنے, اور پھر ایک ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے آفٹر دا سیشن از کنکلوڈیڈ کہ ہم نے اس ڈائلاگ سے کون سے ایسے سلوشنز نکالے, کیونکہ پرابلم پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, ہم سلوشنز پہ بات کم کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سلوشنز چاہیے شارٹ ٹرم کے لیے اگر اس شہر کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. بائی پریمبل جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی از دی انجن فار پاکستان اینڈ سندھ اکنامی. پہلے ہمیں اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اگر میں اس کو اردو میں بلکہ آسان الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, اگر کراچی کی اکنامی نہیں چلی تو پاکستان کی اکنامی نہیں چل سکتی. پہلے ہم اس چیز کو, انجم نثار میرا دوست بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو دور سے تحلیل بجا دے گا. اگر کراچی کی اکنامی چلے گی تو پاکستان کی اکنامی چلے گی, ادروائز پاکستان کی اکنامی نہیں چل سکتی. سیکنڈلی, یہ شاید پاکستان کا واحد کاسموپولیٹن سٹی ہے جس میں مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں, اور یہی کاسموپولیٹزم اس شہر کی اسٹرینتھ ہے. یہ جو اس کی ڈائیورسٹی ہے یہ اس شہر کی اسٹرینتھ ہے. لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں, مختلف کلچر ہے, ان کی جینیٹیکل بیک گراؤنڈ مختلف ہے, اور یہ سٹی اس معاملے میں یونیک ہے. شاید یہ بہت کم شہر ہوں جو اس طریقے سے کاسموپولیٹزم ہیں, اتنی ڈائیورسٹی کے ساتھ موجود ہے. اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ کراچی کی اسٹرینتھ ہے. کراچی نے, اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو غور کریں 1947 سے لے کر ایک سرٹن ریزنیبل ٹائم تک, کراچی نے بہت کنسٹرکٹیو رول ادا کیا ہے پاکستان کی اکنامکس, سوشل اینڈ پولیٹیکل ایولیوشن میں. جو ہمارا رول ہے وہ بہت زیادہ سبسٹینشیل رہا ہے کراچی کا. اور جو ورسٹ پیریڈ کراچی کا رہا ہے, ورسٹ خراب ترین پیریڈ کراچی کا رہا ہے, اس میں بھی کراچی نے فائنینشلی 1/3 آف دی ٹیکسز کنٹریبیوٹ کیے ہیں. اس وقت جب کراچی کی اکنامی بالکل اپنے لوئسٹ ایپ پہ چلی گئی تھی, اور یہ ایک غریب پرور شہر ہے. آج بھی یہ ریئلٹی ہے کہ جب پاکستان میں کوئی انسان غریب ہوتا ہے, جب اس کے پاس روزگار نہیں ہوتا, تو چاہے وہ لنڈی کوتل میں ہو, چاہے وہ رحیم یار خان میں ہو, چاہے وہ رجحان میں ہو, وہ بس پکڑتا ہے اور کراچی آ جاتا ہے. تو یہ غریب پروری جو کراچی شہر کی ہے یہ ایک ریئلٹی ہے, اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. مگر اس کے ساتھ ایک ریئلٹی یہ ہے کہ میں نے اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے, میرے ذاتی حساب سے 4 ڈیکیڈ سے کراچی کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکنامی میں اور جو پاکستان کی سوشل لائف میں, وہ گریجولی ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے. اس کی جو امپورٹنس فائنینشیل ٹرم میں جس کو جو ہم نام دے دیں وہ ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے, اور اس سے مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سٹیزنس آف کراچی, جو عام انسان ہے کراچی کا, وہ شاید اکنامیکلی افیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, مگر اس آدمی کی لائف سیریس پرابلم میں اس وقت پھنسی ہوئی ہے. اس میں 2 بنیادی مسائل ہیں. ایک بنیادی مسئلہ جو تھا اب تھوڑا وہ ختم ہو گیا, گریجولی ختم ہو رہا ہے, وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی ڈسٹربنس, اور دوسرا ہے جو ہمارا اسینشیل سوک انفراسٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو رہا ہے. اور وہ سول انفراسٹرکچر اس شہر کی جو بھی آبادی ہے, یہ میرا الگ سبجیکٹ ہے کہ آبادی کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. جو بھی آبادی ہے اس آبادی کو سفر کو کمپلائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. مگر اگر آپ اس کو دیکھیں, میرا یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹو کوشچن ہوگا, اس میں ہم بعد میں بات کریں گے کبھی ڈیٹیل میں. ڈسپائٹ دیز کانسٹرینٹ, the city has maintained economic growth rate
relatively higher than other part of the country. मुसद्दिक मलिक साहब, मेरा ये ज़ाती व्यू है कि कराची का ग्रोथ रेट इकोनॉमिक्स आज भी अगर पाकिस्तान का 5.5 है तो कराची आज भी 6 पॉइंट क्रॉस कर रहा है. Despite the problem, if you take out the growth rate of the economy of the city versus the whole country, the growth rate in Karachi is higher than the other part of the country. This is a reflection of the potential of this metropolis for the development of the province and the country. And my Stockton friends are sitting here, Ahsan Mehenti is sitting here. Investors are bullish about the Karachi business and about the real estate of Karachi. I can guarantee you, the people are sitting here, हैदर भाई बैठे हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं. The investors are bullish about the real estate of Karachi. This is the position of the Karachi despite the economic problems in the city. कराची, पहले अगर हम इसको एक चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि कराची की बुनियादी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उन स्ट्रेंथ को अगर हम पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें तो वो स्ट्रेंथ्स हमें शायद कराची की सिग्निफिकेंस को समझने में बड़ी आसानी होगी. कराची ऑल सीजन पोर्ट है इंटरनेशनल सी ट्रैफिक के लिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड है, जो ऑल सीजन पोर्ट है. इस पोर्ट में कभी साइक्लोन नहीं आता, तारीख में कभी कराची शहर में साइक्लोन नहीं आया. दुनिया में बहुत कम ऐसी पोर्ट्स हैं जहाँ पे कभी साइक्लोनिक पोजीशन नहीं आती. सेकेंडली, ये दुनिया का बेहतरीन एयर स्ट्रिप है. एयर लैंडिंग के लिए दुनिया में, सारी दुनिया में अगर कोई लैंडिंग स्ट्रिप है जो ऑल वेदर है, 365 डेज 24 आवर्स इन अ डे, एंड इट इज़ अ सेंटर फ्रॉम लंदन टू सिंगापुर. दुनिया की वेस्ट से ईस्ट ट्रैवल का अगर कोई बेस्ट हब है दुनिया में तो कराची का लैंडिंग स्पेस है. और जो पहला जहाज़ लंदन से ऑस्ट्रेलिया गया था उसने कराची में लैंड किया था. सो दुनिया में इतना अच्छा लैंडिंग स्पेस 24 आवर्स 365 डेज दुनिया में कहीं नहीं है. तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट कराची की स्ट्रेंथ है वो इसका ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज है. डिस्पाइट द प्रॉब्लम, the best human resources, cheap and trained human resources is in Karachi. Despite all the problem, despite all the weaknesses, Karachi has still the best supply of utilities including power and gas. Still the load shedding, the supply of gas, the potential of power, the potential of gas in Karachi and electricity and the system of electricity distribution in Karachi still is better than any other city of the country. Fifthly, it is the center of the entrepreneurial skill of the business community settled in Karachi. Whatever you say, it is a big hub of the people who are business acumen, and they are traditionally more entrepreneurial than many other parts of the country. And ये इसका cluster है by default, whatever it is a cluster of the business hub of the country. And lastly, ये इस country का financial hub है. Whether we accept it or not, Karachi is the financial capital of this country. If we deny the financial capitalship to Karachi and try to replicate the financial capital to somewhere else, then we are not doing any service to any particular city, or we are not doing any service to the country. This city remains the financial hub of the country. So these are the 5 or 6 inherent strengths, which I don't see as the strength of Pakistan, the strength of Karachi. They are the strength of the city of the country of Pakistan. That potential, that strength, those strengths should be used for the betterment of the country rather than it should be isolated and things in a different form. During these decades, inherent advantage of Karachi have not been fully explored and remain highly underutilized. अगर आप 4 डिकेड की हिस्ट्री पढ़ें कराची की तो ये जो सारे पोटेंशियल्स थे आपने इनको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये डिटोरेट हुए हैं. Lack of substantial investment in public sector and continued influx of the people from other parts of the country for economic reason led to the pressure on infrastructure and public service system. And as I said you earlier, despite all problem, it is my estimate at least 2 to 3 lakh people from different parts of the country and outside the country settled in Karachi on a yearly basis. I have nothing against those people, but what I am saying, it's a pressure on this country, this city, which other cities don't face. Other cities face the urbanization of rural. We face a different kind of influx of the people. I am not against the influx of the people. I am saying that you have to get city ready for the continued influx of the people who are coming from outside
That's a separate issue, whether they should be here or not, that's a separate issue. But this city has borne the highest number of influx of the people in the past. The city is in trouble. The city is in trouble, but it is resilient and cater for the lives of, my view is, 25 million of Pakistanis. शहर आज तकलीफ में है, मगर आज भी 2.5 करोड़ पाकिस्तानी को मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का तकरीबन 12% है. There is an urgent need for the revival of Karachi in all spheres, for substantial economic, social development of Pakistan. There is no option. The revival is not possible unless there is consensus among all stakeholders in the political arena of Pakistan. And as Asfar has said, and I will reiterate that we as a Pakistani, and Zubair साहब मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते. हम लोग सिविल सोसाइटी कहते हैं अपने आप को, हम पॉलिटिक्स में जाते नहीं हैं, वोट डालते नहीं हैं, पार्टियों को ज्वाइन नहीं करते, फिर हम यहाँ बैठ के शिकायतें करते हैं. And he has been continuously saying to me कि आप पॉलिटिकल अरेना होता है तो आप घर बैठ के इलेक्शन वाले दिन टीवी देखते हैं और फिल्में देखते हैं, फिर आप कहते हैं ये गलत आदमी इलेक्ट हो गया. So what I am saying, and I tend to agree with Asfar, that unless and until nobody can do anything for the Karachi unless all the political stakeholders. I would not like to look for any out-of-box solution. Whatever solution will arise in this country or in this city or in this society will come from the evolution of the political forces. You cannot think. I may not like a political party. I may have an affiliation with some other party, but whatever you say, ultimately the political stakeholders have to be taken into consideration, have to be brought into line, and then that is the only way to conclude and to design the future course of this action. मैं इसके आगे जो इसके आगे जो मेरा पार्ट है वो मैं जब चार्टर पे आएगा, जब मैं इसको मैंने जो चार्टर बनाया है जो आप लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल कम कंक्लूड ऑन दिस. बट मैं आखिरी अपनी बात ख़त्म करता हूँ. हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो. बहुत शुक्रिया शबर साहब.